حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں کے نیچے تک کے گناہ گر جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ باوضو آدمی روزہ دار کی مانند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اچھا وضو شیطان کو تجھ سے دور بھگا دیتا ہے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ باوضو ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں اٹھائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کا غلاف لانے کے لیے مصر بھیجا۔ وہ صحابی شام کے ایک علاقے میں ایک ایسی جگہ پر ٹھہرے جس کے نزدیک اہل کتاب کے ایک ایسے بڑے عالم کا چرچا تھا کہ کوئی عالم اس سے زیادہ با علم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کے دل میں اس عالم سے ملاقات کرنے اور اس کی علمی گفتگو سننے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر آئے اور دستک دی، لیکن کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ ان صحابی نے تاخیر سے دروازہ کھولنے کی وجہ پوچھی تو اس عالم نے کہا کہ آپ جب آئے تو آپ کے چہرے پہ ہم نے بادشاہوں جیسی ہیبت دیکھی، اس لیے ہم خوف زدہ ہو گئے اور آپ کو اس لیے دروازے پر روک دیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر تجھے کسی بادشاہ سے خوف محسوس ہو تو وضو کر اور اپنے اہل خانہ کو بھی وضو کرنے کا حکم دے، تو جس سے خوف زدہ ہے اس سے میری پناہ میں آ جائے گا۔ چنانچہ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں نے وضو کیا، پھر ہم نے نماز ادا کی، اس لیے ہم تجھ سے بے خوف ہو گئے، اس کے بعد دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم۔